پاکستان کی ایک بہت بڑی انقلابی شخصیت قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت زیادہ انقلاب کے لیے کوشاں تھے پاکستان کے اندر، وہ ایک دفعہ ایران تشریف لے گئے اور وہاں امام خمینی کے پوتے سے ملاقات کی اور ان انقلاب کی بنیادوں کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کی جن کو اپنا کر امام خمینی نے ایران میں بہت بڑا انقلاب برپا کیا۔ تو امام خمینی کے نواسے نے امام خمینی کی ذاتی ڈائری سے ایک اقتباس قاضی حسین احمد کے حوالے کیا۔ قاضی صاحب پاکستان تشریف لائے تو اس کو روزنامہ جنگ میں ایک کالم کی صورت میں پیش کیا، جس کو پیش کرنے کی اب میں آپ کے سامنے سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس انقلاب کے 4 پہلو ہیں۔ پہلا انقلاب ہے باخود۔ سب سے پہلے انقلاب لانے کے لیے، انقلاب انسانی ہو یا انقلاب معاشرتی ہو، سب سے پہلا مرحلہ جو امام خمینی نے اپنی ڈائری میں لکھا وہ تھا باخود۔ اپنی ذات پر کام کرو، اپنی ذات کو مستحکم کرو، اپنی ذات کو مضبوط کرو۔ آپ کی ذات مثل پہاڑ ثابت قدم ہو، اس کے اندر جھول نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ دوسروں کو انقلاب دیتے دیتے خود بہہ جائیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی کام بھی کرنا چاہو پہلے اس کے لیے گراؤنڈز بناؤ، اور وہ گراؤنڈ اپنی ذات پر کام کرنا ہے، ورنہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کیچڑ پر بڑے بڑے ہاتھی پھسل جاتے۔ اور مولانا رومی کا ایک بہت مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں چالاک تھا لوگوں کو بدلنے کی کوشش کرتا تھا، اور جب میں دانا ہوا میں نے اپنی ذات پر کام کرنا شروع کر دی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہمارے لیے اسوہ ہے، انہوں نے ایک انسانی زندگی کو عملی طور پر ہمارے سامنے پیش کیا۔ وہ قبل از کائنات اور شروع کائنات سے رسالت کے منزل پر فائز تھے، لیکن آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا۔ پھر 40 سال کیا کیا؟ یہ 40 سال خاموش نبوت تھی، یہ 40 سال کردار کی نبوت تھی، یہ 40 سال اپنی ذات پر کام کرنے کی نبوت تھی۔ آپ کئی دن غار حرا میں کھانا لے کر چلے جاتے اور غور و تفکر میں ڈوبے رہتے، اور 40 سال خاموش نبوت ایسے گزاری کہ جب فاران کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اہل عرب کو پکارا تو پہلی بات کہا، اگر میں محمد تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج چھپی ہوئی ہے اور آپ پر حملہ کرنے والی ہے تو آپ کا کیا گمان ہے؟ تو ایک شخص نے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ، تو خیر وہ نہیں مانتے تھے، یا محمد، اے محمد، ہمارے دماغوں میں شک کا شائبہ بھی نہیں جائے گا، یعنی 100% یقین کی منزل پر ہوں گے اگر آپ فرما دیں۔ تو آپ نے پہلے کردار پیش کیا، پھر گفتگو کا آغاز کیا، پہلے پریکٹیکل کیا، پھر تھیری کا آغاز کیا، اور امت کو بتلا دیا کہ اگر آپ انقلاب کی راہ پر، اگر آپ اصلاح کی راہ پر چلنا چاہتے تو سب سے پہلے 40 سال میں محمد بھی اپنی ذات پر کام کروں، اپنے کردار پر کام کرتا ہوں، تب جا کر میں لوگوں کو اعلان حق یا رائے حق کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ اسی طرح گوتم بدھا، جس نے تاریخ انسانی پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی سو سال پہلے تشریف لائے۔ کچھ حضرات کا یہ گمان ہے کہ آپ نبی تھے، بہرحال بہت بڑی ہستی ہیں۔ 20 سال اپنا محل چھوڑ کر 20 سال جنگلوں میں گھومتے رہے، اور 20 سال کے بعد انہیں نروان ہوا، انلائٹنمنٹ ہوئی، ان کے 14 طبق روشن ہوئے اور انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم پہلے مسلح بن جاتے ہیں، پہلے مبلغ بن جاتے ہیں، اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ اپنی شخصیت میں چھپی ہوئی خامیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم دولت کے پجاری ہوتے ہیں لیکن ظاہراً دولت سے نفرت کا درس دے رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کہیں بھی ہم بک جاتے ہیں، ہمارے اندر جھوٹ ہوتا ہے، ہم لوگوں کو سچ کی طرف متوجہ کر رہے ہوتے، وہ کبھی نہ کبھی جھوٹ ظاہر ہو جاتا۔ اس لیے پہلا مرحلہ اپنی ذات پر کام کرو، اپنی ذات کو مضبوط کرو۔ مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مضبوط مومن کی مثال ایسے ہے
جیسے پہاڑ ہے، اور کمزور مومن کی مثال ایسے جیسے رستے پر پڑا ہوا تنکا، جدھر کی ہوا آتی اسے اڑا لے جاتی۔ اپنے کردار میں استحکام، مضبوطی، ذہنی یکسوئی پیدا کرے۔ سب سے پہلے اپنی سوچوں پر غلبہ حاصل کریں، اپنی ذات پر حکومت کریں، اس کے بعد کسی انقلاب کی بات کریں۔ دوسرا مرحلہ باخدا، اپنے معاملات خدا کے ساتھ صحیح کریں۔ ہم کس لیول پر، کتنے لیول پر خدا کے ساتھ سنسیئر ہیں، کس لیول پر ہمارے اندر عشق خدا، اس کو بڑھائیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال بیان کرتا ہوں۔ امام علی مقام کربلا کا آخری مرحلہ، جب خود امام علی مقام شہادت کے لیے جا رہے تھے اور تن تنہا دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے، تو اس وقت دشمن کی صفوں میں ایک صدا بلند ہو، اور وہ صدا کیا تھی کہ امام علی مقام یعنی امام حسین نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ وہ آپس میں بلند آواز سے یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ امام حسین نے سب کچھ کھو دیا۔ تو امام حسین مسکرا کر آسمان کی طرف نگاہ بلند کر کے یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ اے اللہ، جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھ کو کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یہ ہے وہ مقام عشق، یہ وہ ہے فنا فی اللہ، جب آپ کی رضا نہ رہے، آپ کی رضا رب کی رضا بن جائے۔ یہ وہ مقام ہے جو آپ کو حاصل کرنا ہے، اور وہ ہے باخدا۔ اپنے معاملات اللہ کے ساتھ عشق پر مبنی ہونے چاہیے۔ تیسرا ہے از خدا بخلق، پھر اس خدا کی محبت میں غرق ہو کر مخلوقات خدا سے پیار کر۔ اچھا، دنیا میں ہیومینٹی کے عنوان سے کئی نظریات ہیں، انسانیت کے عنوان سے کئی نظریات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسانیت کی انسانیت کے لیے خدمت کرو، لیکن ہمارا نظریہ ہے کہ ہمیں انسانوں سے پیار اس ذات کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس ذات کی تخلیقات ہیں، یہ خدا کی تخلیق ہے۔ ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے عنوان سے عذاب میں جلدی چاہی، کہا یا اللہ، میں ان کو تبلیغ کرتے کرتے تھک گیا ہوں، بلکہ مایوسی کی آخری حدوں کو چھو رہا ہوں، ان پر عذاب میں جلدی کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم، تو ایک چھوٹا سا کام کر، میں انشاءاللہ العزیز اس کے بعد عذاب ان پر نازل کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم کو ایک اسائنمنٹ دی گئی، اور وہ اسائنمنٹ کیا تھی کہ آپ مٹی کے گھڑے بنائیں، ان کو رنگ و روغن کریں۔ حضرت ابراہیم نے بڑی محنت سے مٹی سے، یہ بڑا مشقت طلب کام تھا، پہلے گھڑے بنائے، پھر ان کو آگ کی بھٹی میں گرم کیا، ان کو مکمل کیا، پھر ان پر رنگ و روغن کیا۔ جب مکمل ہو گئے تو اوپر سے وہی آئی کہ انہیں ابھی توڑ دو۔ تو حضرت ابراہیم کے دل میں ایک کرب کی ایک کیفیت اٹھی کہ یہ میری تخلیق تھی، کتنی محنت سے میں نے بنائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے چند سیکنڈ بھی مجھے اپنی تخلیق کے مزے لینے اور تخلیق کو دیکھنے اور تخلیق کے سرور سے جو ہے وہ میں نہیں مزہ لے سکا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی وحی آئی کہ اے ابراہیم، جس طرح تجھے یہ اپنی تخلیق یعنی گھڑے اتنے پسند ہے، یہ مخلوقات بھی مجھے اتنی پسند ہیں، اور جو مخلوقات کو تکلیف دیتا ہے میری ذات کو بھی اتنی ہی تکلیف پہنچتی ہے۔ آج دنیا میں جن کو ہم نان مسلم یا غیر مسلم کہتے، وہ اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ جانوروں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، وہ ایٹماسفیئر کی کمپوزیشن، ہواؤں میں ہونے والی تبدیلیوں پر مطالعہ کر رہے ہیں، وہ اوزون ڈپلیشن یعنی اوزون کیوں ختم ہو رہی ہے اس پر باتیں کر رہے ہیں، وہ گلوبل وارمنگ پر باتیں کر رہے ہیں، وہ اس زمین کی کمپوزیشن میں جو تبدیلی واقع ہو رہی اور جو گلیشیئر میں تبدیلی واقع ہو رہی اس پر باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری تخلیقات خدا ہیں، بے جان چیزیں بھی تخلیقات خدا، لیکن ہم وہ بدبخت ہیں کہ ہم انسانوں کے گلے اڑانے کی بات کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ مخلوقات خدا کو کتنی پسند ہے اور ان کو توڑنا کتنا بڑا جرم ہے؟ اس لیے امام خمینی نے تیسرا مرحلہ بیان کیا، از خدا بخلق، خدا کی محبت میں غرق ہو کر ایسے سمجھو کہ یہ خدا کی تخلیق ہے، خدا کا ماسٹر پیس ہے، اس کی طرف متوجہ ہو۔ اور چوتھا مرحلہ ہے از خالق با خدا، جب آپ اس مرحلے پر فائز ہو جائیں تو پھر مخلوق کو اس خدا کے در پر لے جائیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تخرج للناس، تم انسانوں کے لیے نکلے ہو،
तअमरून बिलमारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, उनको नेकी की तरफ मुतवज्जे करो। नेकी के बारे में भी खुद गर्जी की गुंजाइश नहीं है। जब आप इस 3 मराहिल से गुजर जाएं तो फिर आप पर वाजिब हो जाता है कि आप मखलूकात खुदा को उस खालिक की तरफ मुतवज्जे करें, उस मकसद कायनात की तरफ मुतवज्जे करें। तो ये मरहला चौथे नंबर पर आपके जिम्मे होता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारी तरतीब उलट हो गई। हम चौथा मरहला शुरू करते हैं जबकि पहले तीनों मरहलों से नाआशना होते। इसलिए पहला मरहला मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं। पहला मरहला है बखुद अपनी जात पर काम करें, अपनी जात की इस्लाह करें, अपनी जात को मुस्तहकम करें। बाखुदा उस खुदा से इश्क करें जो लाजवाल है, जो लाफानी है। वो मौलाना रूमी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं खुदा से मुखातिब हुआ और खुदा से कहा कि मैं मौत से पहले तुझसे मुलाकात करना चाहता हूं, फिर मरना चाहता हूं। तो आगे से अल्लाह की आवाज आई, जो मुझसे मिल जाता है वो फिर फना नहीं होता। अब्दी हो जाएं, लाजवाल हो जाएं उस लाजवाल जात से रिश्ता। सारे रिश्ते आर्जी हैं, सारे रिश्ते फना हैं, इसलिए उस जात से इश्क करें। और तीसरा मरहला है अज खुदा बखल्क, उस खुदा की मोहब्बत में उसकी मखलूकात, उसकी तख्लीकात से प्यार करें। और लास्ट मरहला है आज खल्क ब खुदा, फिर मखलूकात खुदा को उसके दर पर ले जाएं। थैंक्स वेरी मच।